کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال۔ میرے عزیزو، کسی بھی قوم کا سب سے جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ ان کا بگڑ جانا ساری قوم کو تباہ کر دیتا، ان کا سدھر جانا ساری قوم کو ترقیات کے زینے تک پہنچاتا، بلکہ اوپر تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ عمر اللہ کے ہاں بھی ایسی ہے کہ اس کے بارے میں خاص طور پہ الگ سوال ہوگا۔ لا تزول قدم عبد، قیامت کے دن آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، حتی یسأل عن اربع، جب تک وہ 4 باتوں کا اللہ کو جواب نہیں دے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں خرچ کی، یہ پہلا سوال، زندگی کہاں خرچ کی، یہ اللہ کی طرف سے پہلا سوال۔ پھر دوسرا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جب زندگی کا سوال کیا تو جوانی تو اس میں آ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جوانی کا سوال الگ فرمائیں گے کہ اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا تھا۔ تو زندگی کا یہ حصہ ہم گزار رہے ہیں، گزار چکے ہیں، آپ لوگ اب شروع کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں خاص سوال ہے۔ پھر عن مالہ من أين اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا تھا۔ ہم کمائی میں بھی آزاد نہیں، خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں۔ جو اللہ کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں، اس نے مال بنانا ہے جہاں سے مرضی بنائے، جیسے مرضی بنائے۔ لیکن جس نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے وہ کمانے میں بھی پابند ہے، خرچ کرنے میں بھی پابند ہے۔ اور پھر سوال ہوگا عن علمہ ماذا عمل بہ، جو کچھ جانتے تھے اس پہ عمل کتنا کیا۔ یہ چاروں بڑے ہیبت ناک اور خوفناک سوال ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ زندگی کا یہ حصہ بہت قیمتی ہے۔ اچھا، مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آ رہا تھا، میں نے بھی 12 سال تو گزارے، پرائمری اپنے گاؤں میں کی، میٹرک سینٹرل ماڈل اسکول میں کیا، پھر ایف ایس سی گورنمنٹ کالج، پھر لاہور میں اللہ نے لاہور میں ہی رکھا، لاہور میں گیا۔ یہ ایسی محفلیں ہمیں نہیں ملتی تھیں، نہ اس وقت اس کا رواج تھا۔ مجھے یاد نہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں کسی کی داڑھی ہو سوائے ایک لڑکے کے جو ہمیں یہ تبلیغ کا کام اللہ نے اسے ذریعہ بنایا میرے تبلیغ میں لگنے کا۔ بس پورے کالج میں صرف ایک
لڑکے کی داڑھی تھی صرف، اور ایک لڑکے کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا. شاید کوئی ایک آدھ ہو، مجھے وہ بہت پرانی بات ہے، لیکن میری یادداشت میں مجھے اس کے علاوہ کوئی داڑھی والا نہیں تھا. اور اقبال ہاسٹل کے درمیان ایک لان تھا، ایسے لان، تو میں وہاں برآمدے میں کھڑے ہو کے دیکھتا تھا. 3 سے زیادہ لڑکے نماز پڑھنے والے کبھی نہیں میں نے دیکھی، وہ بھی انفرادی. ایک پرانی سی پھٹی ہوئی، مجھے یاد نہیں میں نے وہاں کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے آنکھوں سے جو دیکھا 3-4 لڑکے نماز پڑھنے والے ہوتے تھے انفرادی طور پر. لیکن جہاں برائی کا گراف اوپر گیا ہے، اچھائی کا بھی اوپر جا رہا ہے. میں ابھی کینیڈا سے آ رہا ہوں، وہاں بھی بچوں نے کانفرنس کی تھی اسلامک. جیسے ابھی مجھے کوئی اوکھا سا نام بتایا، تمہارے کیا نام بتایا؟ پیسفل قرآنک ریوائیول. تھوڑا جا اور لمبا کر دو نا. چلو PQRS یہ ٹھیک. ان کی بھی ہے ISR تو SIR. 15,000 اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے ان کے اس کانفرنس. 15,000. اور آپ تو مفت بیٹھے ہو. $60 ٹکٹ تھا پر پرسن، کیونکہ وہ ہال کرائے پر تھا. تو اس کا کرایہ انہوں نے وہ تو سب نوجوان بچے اسٹوڈنٹ تھے، کہاں سے دیتے؟ تو ہر سال کرواتے ہیں، $60 کا ٹکٹ بیچتے ہیں، اس سے کرایہ نکالتے ہیں. اور پھر بھی کرسیاں فل. میں سارا ایسے شروع سے آخر سے چلا اور ایسے آگے تک گیا، سب بھرا. ایسے ایک رو اس میں سب لڑکیاں، پھر ادھر تیسری رو اس میں سب لڑکے، اور درمیان والی رو میں فیملیز کہ صرف اسٹوڈنٹس نہیں آتے، اور لوگ بھی اب امریکہ سے، کینیڈا سے، جرمنی سے، انگلینڈ سے، افریقہ سے آتے ہیں. تو میرا تو ایمان تازہ ہو گیا اور یقین اور بڑھ گیا کہ اللہ اپنے دین کا کلمہ بلند کرے گا انشاءاللہ. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اللہ کا کلمہ بلند ہو کے رہتا ہے. رات کتنی ہی لمبی ہو، سورج ضرور نکلتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اور وہاں جو چوتھی جنریشن ہے، چوتھی جنریشن وہ مسجد کو آ رہی ہے، یہ باعث حیرت. اور یعنی 10,000 کا مجمع ہوگا خواتین کا، اس میں شاید کوئی 100 ہوں گی اسکارف کے بغیر، باقی سب پورے اسکارف کے ساتھ. تو خیر بہت ایمان تازہ ہوا، بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے، آپ کی سوسائٹی کو بھی ہمت دے. جب آپ بھی کوئی کانفرنس کرو تو صرف آپ کالج کے نہ ہو، سارے فیصل آباد کے بچے اکٹھے ہو جائیں. ایسا اللہ آپ کو جذبہ دے، ایسا جنون دے. چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہماری بیس بنیاد ہے. ہم بے بنیاد معاشرے کے لوگ نہیں. ہم کٹی پتنگ کی طرح نہیں، نہ منزل، نہ سمت، نہ ہوا میں اڑنے کی کوئی غرض و غایت. جس کے ہاتھ لگ گئی، جہاں کسی تار میں اٹک گئی. لا الہ الا اللہ یہ ہمارے جڑ کی طرح ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت کی طرح ہے. لا الہ الا اللہ دل میں اتارا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ نکل کر پورے وجود پہ آ جاتا ہے. جب جڑ کمزور ہوتی ہے تو اوپر والا درخت خود کمزور ہو جاتا ہے، اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، شاخیں بیمار ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں. اور جب اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہرا بھرا ہوتے 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 پھلدار بھی ہوتا ہے، سایہ دار بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی پہنچاتا ہے.
ہمیں اللہ نے ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ دیا، اس کی جڑ لگانا محنت سے ہوتا ہے، اس کی جڑ لگانا جان جوکھوں کا ایک سفر ہے، جو اس کو پورا کر لیتا ہے پھر موت کے بعد ایک لمبی زندگی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کے ہر چاہے کو پورا کر دے گا۔ تو ہم آزاد نہیں بچوں کہ جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، جیسے چاہیں کمائیں، ہم آزاد نہیں۔ ہماری زندگی کی ہر چیز اللہ کی پابندیوں کے ساتھ مربوط ہے، جکڑی ہوئی ہے، اور انہی پابندیوں ہی میں ہماری راحت، سکھ، چین اور سکون ہے۔ اس وقت دنیا مادی لحاظ سے اتنی ترقی کر چکی ہے، خوبصورت ہو چکی ہے، لیکن لوگوں کے مسائل اتنے ہی بڑھ چکے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ٹینشن بھی ہے۔ 98 آج سے 20 سال پہلے میں 4 مہینے کے لیے امریکہ گیا تھا جماعت میں، تو یہاں قریب گاؤں ہے ادھر ملت روڈ پر دھنولا، وہاں کے ایک تھے ڈاکٹر یوسف صاحب، وہ پورے یہ چلڈرن وارڈ کے وہ تھے، ہیڈ تھے وہ، تو وہ انہیں پتہ چلا تو ملنے آ گئے، تو باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ ڈپریشن کی کئی کمپنیاں میڈیسن بناتی، ایک کمپنی کا میڈیکل ریپ انہیں بتا رہا تھا کہ صرف ہماری کمپنی کی جو ٹیبلٹ ہے ایک، وہ 13 کھرب ڈالر کی کینیڈا امریکہ میں 1 سال میں فروخت ہوئی ہے۔ 1 سال میں، جھوٹ بولا تو انہوں نے، سچ بولا تو انہوں نے، لیکن میں نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی مجھ سے غلط بیانی کی۔ 13 کھرب ڈالر کی ایک ٹیبلٹ ایک کمپنی کی امریکہ اور کینیڈا میں استعمال ہوئی، جو دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں۔ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، جتنا ہم اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ آپ ڈاکٹر بنو، اللہ کرے بنو، اچھے ڈاکٹر بنو، لوگوں کی خدمت کرو۔ ڈاکٹری تو بہت عظیم پیشہ ہے، صرف کسی کو پوچھنے چلے جاؤ نا، پوچھنے بیمار کو، تو صبح پوچھنے گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو چلا جائے پوچھنے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال نہ پوچھا۔ کیا عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ وہ کہے گا یا اللہ تو بے عیب ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض، تجھے پتہ تو چلا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا ہے۔ اور فلاں میں مسلم اور کافر کی قید نہیں، اچھے اور برے کی قید نہیں، پردہ دار اور بے پرد کی قید نہیں، متقی اور فاسق کی قید نہیں، فلاں میرا ایک بندہ وہ بیمار ہوا تھا، تمہیں پتہ بھی چلا تھا، تم پھر بھی پوچھنے نہیں گئے تھے۔ لو عدتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو یہ ایسا تھا جیسے تو نے میرا ہی حال پوچھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں جب کسی کا علاج کر رہے ہیں اور کسی کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، اللہ اس کو صحت دے دے، شفا دے دے، تو کتنا اونچا مقام ہوگا، بشرطے کہ آپ اغوا نہ ہو جائیں میڈیکل ریپس کے ہاتھوں، تو کتنی زبردست خدمت آپ کر سکتے ہیں۔ میں ابھی کینیڈا تھا تو پاکستان کے ایک ڈاکٹر ہیں وہاں، تو ان سے بات ہو رہی تھی، تو ان کے سامنے ایک ایسی چھوٹی سی پینسل پڑی تھی، تو یوں پینسل اٹھا کے مجھے دکھائی، یوں کر کہنے لگے مولانا یہ ایک پینسل ہم کسی میڈیکل ریپ سے لے لیں تو ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے، پینسل یوں دکھا کے کہنے لگے۔
جو میرے خیال میں 10 پینی کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 50 کے، اگر یہ ایک پینسل ہم کسی میڈیکل ریپ سے لے لیں تو ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے۔ تو خیر بہرحال برائیوں کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، اچھائیوں کو ہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک ہمدرد ڈاکٹر بنتے ہیں تو قرآن کے علم کے بعد اگر کسی علم کا وزن شریعت نے مانا ہے تو وہ طب کے علم کا، اس لیے میرے نبی کی پوری طب پر میرے نبی کے فرمان ہیں جن کو علامہ ذہبی نے بھی اکٹھا کیا ہے اور ابن القیم نے بھی اکٹھا کیا ہے۔ تو میں آج صرف یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بچوں، اپنی بنیاد پہ کیسے آنا ہے یہ سیکھتے ہوئے ڈاکٹر بن، ورنہ تم ڈاکٹر کم ہوگے تاجر زیادہ ہوگے۔ تاجر کون ہوتا ہے؟ جو مال اکٹھا کرنے کا شوق رکھتا ہو۔ اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں، یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے۔ اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے۔ اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر، پر میری طلب میں رہ، میری تلاش میں رہ۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وإن فتنی فاتک کل شیء، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وأنا خیر لک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا، ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چلنا۔ یہ اللہ کو پا لینا ہماری معراج ہے، ہماری کامیابی ہے، ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ کو کھو کر گم کر کے کسی نے کچھ نہیں پایا، وہ ساری دنیا کا مالک بن جائے، بادشاہ بن جائے۔ سکندر اعظم نے بابل میں جب موت نے جھٹکا دیا تو ایک آہ بھری اور کہا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے اتنے دن مہلت دے دے کہ میں مقدونیہ جا کے مرنا چاہتا ہوں۔ اور ساری دنیا کو فتح کر کے یہ حسرت لے کر بابل میں ہی مرا، اور اس کے تابوت کو اسکندریہ لے گئے، مختلف قول ہیں، وہاں جا کے دفن کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، اپنی منزل اپنے اس طریق زندگی میں اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کہ یا اللہ تو مل جائے، تو مل جائے۔ اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ عجب آیت ہے۔ اس کا ترجمہ تو عام طور پہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسوہ ہے اساس سے، تو اس سے ایک لفظ اسوہ بنتا ہے جس میں نمونے کا مطلب بھی ہے، اور جب اس کی اصل میں جاتے ہیں اسا، تو اسا کا مطلب ہے غم کی تسلی، غم کی تسلی۔ آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے، تو میرا اللہ پیغام دے رہا ہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے، بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح وی سی بن جاؤ، اس سے دکھ درد دور نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول کے در پر جھکنے سے کیا خوبصورت ہے۔ لقد بات ہے ہی یہی اور ہے ہی نہیں، لقد کان لکم،
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ صرف تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی اپناؤ، تمہارے غموں کی تسلی، لفظ اسوہ، تمہارے غموں کی تسلی، تمہارے دکھ درد دور ہوں، چونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے میں تم سے پیار کروں گا، اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں گا۔ حسنتن، حسنتن، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے۔ معصوم بچے کو بھی مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکراتا ہے، آنکھیں دکھاؤ تو وہ روتا ہے۔ انسان کے اندر حسن پرستی ہے تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی، اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا۔ حسنۃ، آپ تشریف لے جا رہے تھے اس کے سفر میں، ہجرت کے سفر میں، راستے میں بھوک لگی تو رابغ ایک جگہ ہے، آج کا نام اس کا رابغ ہے، وہاں ایک خیمہ ملا، وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی، تو اس سے کہا ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانا مل جائے گا، ہم پیسے دیں گے۔ انہوں نے کہا بیٹا کھانا کہاں سے آیا، قحط کا زمانہ ہے، تو ہم تو مہمانوں سے پیسے نہیں لیتے، لیکن ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھلانے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے اس کا میں دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی اس بکری میں تو جان ہی کوئی نہیں، صرف ماس، صرف وہ ہڈی اور کھال ہے، گوشت ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ بیمار تھی لہٰذا یہ چرنے بھی نہیں گئی، تو کہاں سے دودھ نکالو گے؟ کہا اجازت دے دیں اگلا میرا کام کا تو کر لو۔ تو اب چونکہ عرب کی زلزلہ جو کام کر رہے ہیں اس سے رک جائے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رک گئے؟ رک، یہ اللہ کبھی کبھی زمین ہلاتا ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ، پیسے دے پیچھے ایمان نہ بیچو، بندے دے پتر بن جاؤ۔ اذا زلزلہ تو آگے آنے والا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین پر آئے گا ایک خوفناک زلزلہ، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ قیامت کے زلزلے کو قرآن جب بیان کرتا ہے نا تو قرآن کے لہجے میں ایک ہیبت پیدا ہو جاتی، ایک گرج پیدا ہو جاتی۔ تو عرب میں بیمار مردہ جیسی بکری سے دودھ نکالنا یہ تو عجب بات تھی، لہٰذا وہ جو اماں تھی نا بڑھیا، وہ آپ کو ایسے غور سے دیکھتی رہی کہ یہ بندہ کون ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس بیمار بکری میں سے کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ تو وہ غور سے دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں میں اتر گئے، تو آپ نے اس کو باہر نکالا، اس کے تھنوں پر ایسے ہاتھ ہی پھیرا تھا کہ ویسے بھر کے لٹک کے نیچے اتر گئے۔ تو آپ نے پورا وہ
برتن تھا بڑا، وہ بھرا، بکری میں سے تو اتنا ہی دودھ نکلتا ہے، وہ آپ نے پورا برتن بھرا، ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ عبداللہ کو پلایا، پھر خود پیا، پھر دوبارہ نکالا اور فل بھر کے وہ بیوی کو دیا اور چل پڑے۔ جب شام کو اس کا خامد آیا، اس نے کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگی اس بکری سے۔ کہا تیرا دماغ خراب ہے، وہ اس میں سے تو پانی نہیں نکلتا، دودھ کہاں سے نکلا؟ کہا میں بھی یہی کہتی ہوں، پر ایک کوئی آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور بھر گئے، اور یہ ضرب یہی نہیں، اتنا پہلے نکال کے اپنے ساتھیوں کو بھی اس نے پلایا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ان عتیلی ذرا بتاؤ وہ کیسا تھا؟ تو میں تھوڑا سا اشارہ پہلے کیا ہے کہ وہ غور سے دیکھتی رہی کہ ایسے چونہ کڈھنا کی ہے، لہٰذا وہ جچ گئے نظروں میں آپ۔ تو اب اس نے آپ کا حلیہ بیان کیا۔ سبحان اللہ، آپ کے حلیے پر پوری کتابیں ہیں، لیکن جو لفظ یہ ماں بولی ہے نا، کسی ایک نے ایسے لفظ نہیں بولے، ایک نے، حالانکہ بڑے بڑے حضرت علی جیسی ہستیوں نے اب ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا ہے، جو سب سے بڑے فصیح انسان تھے اللہ کے نبی کے بعد، لیکن اس ماں جیسا کوئی نہیں بیان کر سکا۔ تو اب ترجمہ میں بعد میں کروں گا، اب الفاظ کی ردم سننا کہ کیا موسیقی ہے، کیا ردم ہے۔ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به سعلة وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في لحيته كثافة في صوته سحل في عنقه سطع أزج أقرن أحور أكحل إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار كأن حلو المنطق لا فصل ولا نظر كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن یا يتحدرن فهو اندر الثلاثہ۔ کوئی اندازہ ہوا کہ کس طرح ایک جیسے گرتی آبشار ہو، ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق۔ کہنے لگی ابو معبد کیا بتاؤں، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا۔ کیا ابلج الوجه، مجھے لگا جیسے 14ویں کے چاند نے کپڑے پہن کے زمین پہ آ کے ڈیرا لگا لیا، چمکتا چہرہ، نورانی چہرہ، سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن، لم تعبہ ثجل، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا کہ برا لگے۔ میرے نبی کو بڑے پیٹ والا اچھا نہیں تھا۔ ایک صحابی آئے، پیٹ نکلو، آپ نے یوں انگلی ماری، کہا یہ یہاں نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ کھبے پاسے تھے، پیٹ سجے پاسے، آپ سجے پاسے تھے، پیٹ کھبے پاسے، تو ڈاکٹر یہ ایڈا موٹا ہوئے تو اس علاج کی کرنا ہے مریضوں کو۔ تم تو بندے کی طرح کھایا کرو، تاکہ تمہاری چربی نکلی ہوگی تو تم کیا علاج کرو گے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس میں تو گیا تھا کسی اور کام کے لیے، تو وہاں ایک ڈاکٹر کے پاس رش بہت تھا۔ میں نے کہا یہ کون ڈاکٹر ہے اتنا رش ہو؟ تو خیر وہ میں نے اندر اپنا نام، میں نے کہا جو صرف ملنا ہے میرا نام بتا دو۔ وہ فوراً باہر آ گئے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پہلے اپنا علاج تھا کرو، پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے ہو، تو اسی کی علاج کرنا ہے مریضوں کا۔ میرے نبی کا پیٹ برابر سے، لم تعبہ ثجل ولم تزر بہ سعلہ، اور اتنے دبلے بھی نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں، اتنے دبلے بھی نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور ایسے بھدے بھی نہیں تھے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا ہو۔ فی عینیہ دعج، آنکھیں بڑی خوبصورت۔ میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں کتنے الفاظ ہیں؟ ادعج، اشکل، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرق۔ سبحان اللہ۔ اور 7 لفظوں کا ایک مطلب ہے کہ کائنات میں
ایسی حسین آنکھ اللہ نے کسی کی نہیں بنائی تھی۔ اب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، آپ یوں دیکھا کرتے تھے اپنے ساتھ، ایسے یوں نہیں دیکھتے، ایسے دیکھتے تھے۔ کبھی کبھی جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے پھر آگے بیٹھنے والے سب ایسے ہوتے تھے، ایسے نہیں دیکھ سکتے تھے آنکھ، صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے اس وقت، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کوئی نہیں آنکھیں ڈال سکتا تھا۔ 7 لفظ ہیں، فی عینیہ دعج، موٹی آنکھ تھی اور پتلی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی، باقی بھی جوڑ دوں، اشکل، سرخ دھاریاں، سرخ ڈورے، سرخ لکیریں تھیں، اور لمبی آنکھ تھی، احور، سیاہ پتلی، ادعج، موٹی، اکحل، سرما لگا ہوا، اہدب، پلکوں کے بال بڑے لمبے، بہت لمبے۔ یہ میرے نبی کی آنکھوں کا حسن ہے جو مختلف صحابہ نے بیان کیا، تو میں نے وہ سارا اکٹھا کر کے آپ کو بتا دیا، لیکن ماجی نے کہا فی عینیہ دعج، اس لفظ دعج میں اس نے یہ ساری صفات کو اکٹھا کر کے بتایا کہ ان کی آنکھیں ایسی خوبصورت تھیں۔ فی اشفارہ وطف، ان کی پلکیں بڑی دراز تھیں۔ فی صوتہ سحل، آواز میں ایک پکڑ تھی، آواز دل کو پکڑتی تھی، دل کو کھینچ لیتی تھی۔ طفیل بن عامر ایک بہت بڑے عرب سردار تھے، وہ آئے مکہ حج کرنے، جب یہ ابھی آپ کی نبوت کا اعلان ہوا تھا تو قریش نے ان کو اتنا ڈرایا کہ ایک ہمارا نوجوان قریشی وہ ہو گیا بددین، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کو بددین ہو جاتا ہے، تو اللہ کے واسطے اس کی سننا نہیں۔ وہ کہنے لگے میں اتنا ڈرا کہ میں اتنا ڈرا کہ میں نے روئی لے کر نہ کانوں میں دے دی کہ میں اس کی سنتا ہی نہیں۔ تو کہنے لگے میں طواف کر رہا تھا تو آپ ایک طرف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک دم میرا دل کھنچا، تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا ہوا اب وہی تو ہے جادوگر جس کا ہم نے تمہیں کہا ہے۔ تو طفیل کہنے لگے ما ھذا بوجہ الکاہن، یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا۔ پھر کہنے لگے میں نے سوچا میں اتنا بڑا سردار ہوں اور اتنا بڑا شاعر ہوں، میں اس کی غلط کو بھی مان جاؤں گا؟ میں کیوں مانوں گا؟ صحیح ہوگی تو میں دیکھوں گا، غلط ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ روئی نکالی، طواف سے فارغ ہو کر آگے بیٹھ گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو تم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ میرے آپ کے لیے عام سا خطبہ ہے، لیکن عربی جاننے والے پر کیا رد عمل ہوا؟ کہنے کہ عہد فقط بلغنا قاموس البحر، اللہ کے واسطے ایک دفعہ دوبارہ سنانا، تیرے چند جملوں نے 7 سمندر کو پی لیا ہے، 7 سمندر کو پی لیا۔ آپ نے پھر دہرایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ فی صوتہ سحل بتا رہا ہوں، جو آپ کی سنتا تھا وہ کھنچ جاتا تھا آپ کی طرف۔ تو وہ ماں جی کہنے لگی فی صوتہ سحل، آواز میں ایک کشش، آواز میں ایک پکڑ، ایک گرپ، ایک گرفت، ایک ہیبت بھی، جلال بھی، جمال بھی، لطافت بھی، ہیبت بھی۔ فی عنقہ سطع، گردن بڑی سراہی دار، لمبی، خوبصورت، بھویں بڑی گول، ازج الحواجب من غیر قرن، بھویں بڑی گول اور بیچ میں بال نہیں، یہاں بال نہیں۔ ایک اور صحابی کی روایت بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ غصے میں آتے تو رگ ایسے پھڑکنے لگتی تھی۔ آپ اپنے غصے کا اظہار تو فرماتے نہیں تھے، تو برداشت فرماتے تھے، برداشت میں باڈی کا جو ریئیکشن تھا اس میں یہاں ایک رگ تھی جو پھڑکنے لگتی تھی، یہ آپ کے غصے کی نشانی ہوتی تھی۔ ورنہ ویسے آپ کا جو اظہار کسی پر اگر غصہ ہے، اور غصہ بھی ذاتی نہیں ہوتا تھا، اس کی ہی کسی تربیت کے سبب ہوتا تھا، تو
تو آپ کے غصے کا اظہار کیا ہے؟ آپ کو ابو ہریرہ پہ ناراضگی ہے، ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ نے جب یوں دیکھا ابو ہریرہ آ رہے تو آپ صرف یوں کر لیتے تھے، بس۔ آپ نے دیکھا آپ کو حضرت انس پہ ناراضگی ہے، فرض کرو تو ادھر انس آ رہے ہیں تو آپ یوں دیکھ کر آپ یوں ہو جاتے تھے، بس۔ اتنا میرے نبی کا غصے کا اظہار تھا، سبحان اللہ اکبر۔ ہو جب غصہ چڑھے نا تو چپ ہو جایا کرو، چونکہ صرف ایک نبی کو یہ طاقت ہے کہ غصے میں بھی صحیح بولتا ہے، ورنہ غصے میں لوگ اپنے گھر اجاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، غصے میں رشتے توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ اس سے بہترین بات یہ ہے کہ غصے میں آدمی چپ ہو جائے، ورنہ بڑے بڑے نقصان۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ تو کہنے لگی جب وہ بولتے تھے تو ان پہ ایک نور چھا جاتا تھا، اور جب وہ خاموش ہوتے تھے تو ان پہ ایک وقار چھا جاتا تھا۔ ساتھ اور بھی ملا دوں، واسع الجبین، کھلا ماتھا تھا، سہل الخدین، یہ گال نہ پچکے ہوئے تھے نہ ابھرے ہوئے تھے، ابھرے ہوئے چربی، پچکے ہوئے کمزوری، تو گولائی میں تھے، گولائی میں۔ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ گول چمکتا مسکراتا تھا۔ 14ویں رات کے چاند میں تو داغ ہے، لیکن ہمارے نبی بے داغ ہیں۔ لیکن ہمارے شعراء تشبیہ دیتے چلے آئے چاند سے، صحابہ نے بھی تشبیہ دی چاند سے، لیکن میں ایک بات اضافی کیا کرتا ہوں، جب کسی کے اقتدار کی تشبیہ دینی ہو تو سورج، اور کسی کے حسن کی تشبیہ دینی ہو تو چاند۔ تو میں اس پہ یہ میری طرف سے ایک تضمین اضافہ ہے کہ ہم سورج سے تشبیہ دیں تو سورج میں آگ ہے، اور چاند سے تشبیہ دیں تو اس پہ داغ ہے، اور میرے نبی میں نہ داغ ہے نہ آگ ہے۔ اب تو سراپا محبت ہیں، سراپا محبت ہیں، سراپا محبت، سبحان اللہ۔ جیسے ابھی فرید صاحب بتا رہے تھے نا کہ اللہ کے نبی کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، ایسے ہی آپ کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاق۔ تمام رشتوں کو صرف ایک ہی چیز زندہ رکھتی ہے اور وہ اخلاق ہے، اور تمام رشتوں کو ایک ہی چیز توڑ پھوڑ دیتی ہے اور وہ برے اخلاق اور بد اخلاقی۔ تو غلیظ الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑے منہ کے ساتھ، اشنب الاسنان، دانت ایسے یوں گول، کوئی اوپر چڑھا کوئی نیچے، کوئی ادھر ایسے نہیں، بالکل گولائی میں، مفلج، یہ 4 دانتوں میں خلا، یہ خلا تھوڑا تھوڑا باریک خلا۔ براق ثنایا، براق ثنایا کیا ہے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا، قریب کوئی شے پڑی ہوتی تو اس پر وہ، اور آپ مطلب اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں نا تو اس پہ وہ اس کی شعائیں پڑتی نظر آتی تھی، اور آپ ممبر کے محراب میں بیٹھ کر کبھی مسکراتے تو دیوار پہ شعائیں پڑتی نظر آتی تھیں، سبحان اللہ۔ ام عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی، کپڑا، تو سوئی ہاتھ سے گر گئی، چھوٹے چھوٹے کمرے، روشن دان کوئی نہیں، اندھیرا، اور نیچے گری تو ایسے ڈھونڈ رہی تھی تو مل نہیں رہی تھی۔ اتنے میں دروازے سے اللہ کے نبی داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، سبحان اللہ۔ تو نا ماں جی نے سوئی کو اٹھایا، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ تو کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، 1 مٹھ، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، رجل الشعر، گھنگریالے بال، عظیم الہامہ، بڑا سر، اور کنگھی سیدھی فرماتے تھے، بعد میں مانگ نکالنا شروع کی، اور کان کی لو تک بال تھے ساری زندگی،
کچھ عرصے یہاں تک آئے، کچھ عرصے یہاں تک آئے۔ جب آپ حج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کے بال یہاں تک تھے، تو آپ نے اپنے بالوں کی 4 گتیں بنائی تھیں، 4 گتیں، چونکہ آپ پہلے تو سر پہ پگڑی آ گئی، اس نے بالوں کو سہارا دے دیا، اب تو احرام باندھنا ہے۔ اور ہماری طرح تھوڑا تھا ویسے جہاز سے اڑو تو 5 گھنٹے مکے پڑ جاؤ، 5 گھنٹے عمرہ کر لو تو ویلے ہو جاؤ۔ وہ تو پورے 8 دن 9 دن کا سفر، اور وہ بھی اونٹ پر سفر ہے، کوئی شیلٹر نہیں ہے۔ تو آپ نے ذوالحلیفہ پہ پہنچ کے رات قیام کیا 25 ذوالقعدہ، اور صبح آپ نے غسل فرمایا، اور غسل کے بعد پھر آپ نے تیل لگایا، پھر شہد لگایا، پہلے گتیں بنائیں، گتیں 2 گتیں ادھر 2 ادھر، پھر اوپر شہد لگایا۔ وہ شہد گوند کا کام دینے کے لیے کہ وہ بال چپک جائیں، ہوا سے اڑے نہیں، تو اس وقت آپ کے لمبے بال تھے۔ پھر آپ نے وہاں 9 تاریخ کو لے گئے، اور 10 کو جب آپ منی میں تشریف لائے تو آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، جنہوں نے آپ کے سر کے بال صاف کیے۔ تو آپ نے آدھے پہلے رائٹ سائڈ کے بال سارے صاف کروا کے سارے کے سارے بال وہ صرف ایک صحابی ابو طلحہ کو دے دیے، اور باقی آدھے سر کے بال منڈوا کر کا یہ تقسیم کر دو، وہ سارے تقسیم کروائے، اور آدھے سر کے ابو طلحہ کو دیے۔ کس وجہ سے دیے؟ کہیں کوئی وہ سامنے گزری نہیں اس کی وجہ، لیکن کوئی خاص شفقت محبت ہوگی تو آپ نے ابو طلحہ کو وہ سارے بال عطا فرمائے۔ باقی ساری زندگی آپ نے بال رکھے۔ طویل سائل الاطراف، آپ کے لمبے بازو تھے، لمبے، طویل الزندین، طویل الزندین، لمبے بازو تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھی اور سیدھی تھی۔ یہ میں دیکھو آپ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، آپ کی انگلی سیدھی، بالکل سیدھی۔ رحب الکفین، رحب الراحہ، یہ ہتھیلی آپ کی بہت چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی والے تھے۔ عرب میں یہ ایک کہاوت تھی کہ چوڑی ہتھیلی والا سخی بھی ہوتا ہے، بہادر بھی ہوتا ہے، اور چھوٹی ہتھیلی والا بخیل بھی ہوتا ہے، بزدل بھی ہوتا ہے۔ یہ وہاں کا ایک محاورہ تھا، کوئی اس کے پیچھے حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی پر وہ بھی نہیں آنے دی چیز کہ کوئی یہ نہ کہے گا رحب الراحہ، چوڑی ہتھیلی، شسن الکفین والقدمین، یہاں یہ اس جگہ، اور پاؤں کے اوپر تلوں پر گوشت پر تھا، رگیں نظر نہیں آتی تھیں۔ مسیح القدمین، پاؤں اتنے خوبصورت نرم کہ ینبع عنہم الماء، پانی ان کے اوپر سے یوں پھسل جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے بدن سے پانی پھسل جاتا ہے۔ سبط القصب، سیدھا قد تھا، پنڈلیاں بھی سیدھی، رانے بھی، پیٹ اور سر اور سینہ یہ سارا ایسے بالکل برابر تھا، ذرا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہیں تھا۔ عاریہ ثدیین، یہ چھت، یہاں بال نہیں تھے، صرف ایک بالوں کا خط یہاں سے چل کے آپ کی ناف تک آتا تھا، آپ کی ناف تک آتا۔ یقارب الخطا، قدم چھوٹا اٹھاتے تھے اور اس میں تیزی ہوتی ہے، ذریع المشیہ، چال میں تیزی، قدم چھوٹا، زمین سکڑتی تھی، آپ چلتے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ دوڑتے تھے، آپ کی چال میں اتنی تیزی تھی کہ صحابہ کو دوڑنا پڑتا تھا آپ کے ساتھ ساتھ، آپ کے ساتھ ساتھ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے آپ کو تھوڑا سا اپنے نبی کا حلیہ بتایا کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی میں خوبصورت نمونہ موجود ہے، خوبصورت نمونہ ہوگا تو زندگی خوبصورت ہوگی۔ ہم نے مکان خوبصورت بنانے میں زندگی کا حسن سمجھا، گاڑی میں، چیزوں میں، پتہ نہیں کن کن چیزوں۔ تو میرے عزیزو، اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا سیکھو۔ اور ایک چھوٹی سی حدیث بتاتا ہوں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اس میں کور ہو جائیں گی۔ ایک تو فرائض ہیں، فرائض میں تو نہ کوئی گنجائش ہے نہ کوئی معافی ہے، کہ نماز اللہ نے ایسا فرض بنایا ہے جس کی کسی شکل میں بھی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔
روزے میں گنجائش ہے، بیمار ہو تو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو۔ زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے، حج بھی پیسے والوں پر ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کی گنجائش اللہ نے نہیں رکھی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آپ سے عرض کروں گا نماز ضرور پڑھا کریں۔ اور اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت تھی، اس میں ایک دفعہ لبرٹی میں تو گورنمنٹ کالج کے لڑکے آ گئے، اقبال ہاسٹل کے، جی آپ ہم آپ کے کالج کے ہیں تو آپ آ کر نا مسجد میں بیان کریں۔ میں کہا میں ضرور آؤں گا، جہاں سب سے پہلی دفعہ مجھے تبلیغ والے لے کر گئے تھے، میں اس مسجد میں ضرور آؤں گا۔ تو میں گیا، وہ ہمارے گورنمنٹ کالج اندر جائیں تو اس طرف کر کے نا وہ ضلع کچہری کی طرف جو دیوار ہے ادھر وہ مسجد تھی، تو وہ بھری ہوئی فل۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، خوشی کے آنسو بھی آئے کہ یہ مسجد تو سائیں سائیں کرتی تھی، ویران، بالکل ویران۔ اللہ نے اپنے فضل سے فضا کو کافی بدلا ہے۔ تو میں آپ سب بچوں سے عرض کروں گا، ایک تو نماز میں سستی نہ فرمائیں۔ پورے 1439 ہجری میں نماز چھوڑنے کی گنجائش اگر تھی تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کو اور ان کے جان نثار غلاموں کو ہوتی، اگر ہوتی تو ان کو ہوتی، لیکن انہوں نے بھی جب سورج ڈھلا تو اپنے ایک ساتھی زہیر سے فرمایا کہ شمر سے اجازت دو کہ ٹھہر جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو کرنا کر لینا۔ تو اس کم بخت نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں کریں گے۔ تو آپ نے آدھوں کو کہا نماز پڑھو اور آدھوں سے کہا جنگ کرو۔ پھر جب وہ پڑھ کے تو کہا تم جنگ کرو، ان سے کہا جاؤ تم نماز پڑھو۔ تو کربلا کے میدان میں ظہر کی نماز پڑھی گئی، جو میرے خیال میں دنیا کی تاریخ کی پہلی اور آخری نماز تھی۔ ویسے جنگوں میں نمازیں پڑھی گئیں، اس میں کوئی شک نہیں، جنگوں میں نمازیں پڑھی گئیں، پر جس مظلومیت کی شکل اس وقت میرے نبی کی اولاد پر تھی اور جس ظلم کی کیفیت اس وقت یزید کے لشکر کی تھی، یہ شاید ہی کبھی شاید کیا ہے ہی نہیں، نہ حسین جیسا ہوگا نہ وہ مظلومیت۔ ہاں یہ ہے کہ جو مظلوم بنیں گے اسی انشاءاللہ پیچھے حسینی قافلے کے ہی چلیں گے، جو ظالم بنیں گے وہ یزیدی قافلے کے پیچھے چلیں گے۔ تو انہوں نے نماز نہیں چھوڑی اور پھر عصر سے پہلے سر کٹا کے نیزے پر چڑھ گئے۔ اس کے بعد ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ آپ سب لے لیں، یہ بھی بچے بھی لے لیں، آپ بھی لے لو۔ میرے نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ نیچے سے پانی لے رہے تھے، زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے۔ کوئی ادھر لے رہا ہے، کوئی ادھر لے رہا ہے، آپس سے جو لڑائی بھی ہو رہی ہے، کوئی منہ تے مار رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہتھاں تے، کوئی سینے تے۔ تو آپ پہلے تو دیکھتے رہے، پھر آپ نے کہا ما یحملکم علی ھذا، یہ سب تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسولہ، کہا جی اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جس پر تمہاری محبت اللہ اس کے رسول کے ہاں سند یافتہ ہوگی، قبول ہوگی، اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ تم سے پھر اللہ اس کا رسول بھی پیار کریں گے۔ جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ تم کرو گے تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، میں بھی تم سے پیار کروں گا، اور تمہارا پیار ہم قبول کریں گے۔ یہاں تو ہر ایک عاشق کا رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اب معیار کیا ہے؟ جیسے آپ ڈاکٹر ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے پھر وہ ڈگری دکھانی پڑتی ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہے کلینک چلا سکتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کرنے والا کون ہے، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جان بین سے۔ تو سننا میرے بچوں،
فَفَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ، مجھ سے پیار کرنا ہے اور میرے رب سے کرنا ہے تو پھر زندگی میں سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا پڑے گا۔ میرے دیس کو بجلی کی کمی نے نہیں مارا، میرے دیس کو معیشت کی کمزوری نے نہیں مارا، میرے ملک کو قرضوں کے بوجھ نے نہیں مارا، میرے ملک کو جھوٹ نے مارا ہے کہ پورے پاکستان میں پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے تمہیں سچا آدمی تلاش کرنے کے لیے۔ جب کسی قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹے انسان پر، جھوٹے مرد پر، جھوٹی عورت پر، جھوٹے معاشرے پر۔ تو میرے نبی نے حب رسول کا، حب رسول کا، حب محبت رسول کا پہلا پیمانہ سچ، سچ بولو۔ اس پر ایک اور حدیث یاد آئی، جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا نا، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی زیارت۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے کیا الفاظ اللہ ارشاد فرمائے گا؟ مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ ایمان، نماز، روزہ، جہاد، تبلیغ، حج، زکوٰۃ، تہجد، عمرے، ذکر، تلاوتیں، یہ ساری نسبتیں اللہ کہتا میں اپنے نمازی بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ یہ ہوں گے سارے نمازی ہوں گے، یہ ساری صفات والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس صفت کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ویلکم کرے گا وہ سچائی۔ میں اپنے سچے بندے بندیوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، کوئی بھی معاشرہ ڈنڈے سے صاف نہیں ہوتا ہے، ذاتی محنت اور کوشش سے ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بیٹھے ہو، میں 3 باتیں بتانے لگا ہوں، یہ 3 آپ، ایک نماز تو کوئی اس میں عذر قبول نہیں، اس کے بعد 3 باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُؤْمِنَ، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت داری سے زندگی گزارے، دیانت داری سے زندگی گزارے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ، وہ لے کر آئے منڈی سے 300 کا، کہنے لگے جی آپ پیسے دے دیں، میں نے 300 میں سودا کر دیا ہے۔ تو وہ گھوڑے کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا۔ جریر بن عبداللہ شہزادے تھے، شاہی خاندان کے تھے، یمن کے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے۔ کہنے لگے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کہا جی کر دو۔ کہا 500 کر دوں؟ کہا کر دو۔ کہا 600 کر دوں؟ کہا کر دو۔ پھر وہ تھوڑا پریشان ہونے لگا، بھئی کدی خریدار بھی مول ودایا، تو بیچنے والا اوپر کھڑا ہوتا ہے، خریدار نیچے کھڑا ہوتا ہے، یہ تو الٹا کام ہو رہا ہے۔ خریدار کہہ رہے 500 کر دیں، 600 کر دیں، 700 کر دیں، 800 کر دیں۔ کہ حضور میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، تسی 500 کیڑی گل دا بتایا؟ کبھی اس کو 800 دے دو۔ وہ تو چھلانگے مارتا چلا گیا۔ جب وہ نکل گیا تو کہنے لگے، تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو یہ کس خوشی میں 500 بڑھا ہے؟ یہ میری گھڑی ہے، میں 100 روپے میں بیچوں، 1000 میں بیچوں، اور آپ گاہک ہیں، آپ 1000 میں لے لیں تو یہ شرعاً جائز ہے۔ میں نے بہت زیادہ منافع لے لیا، قانون کی پکڑ میں نہیں، چونکہ میں نے کہا جی جتنے لینے، انہوں نے کہا لو، ہو گیا۔ لیکن ایک ضابطہ اخلاق ہے، ایک ضابطہ قانون، ایک ضابطہ اخلاق ہے۔ ان کا میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو پھر یہ 500 بڑھا کے کیوں دیے؟ تو وہ فرمانے لگے اس کا گھوڑا 300 کا تھا نہیں، 800 کا تھا، اور میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہی چاہوں گا۔
سب کی خیر خواہی چاہوں گا۔ تو میرے عزیزو، دوسری سے پہلی سچ بولنا، دوسری کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اچھا، اب پھر ایک اور سائڈ سے غور کرو، میرے نبی کی صفات تو اللہ کے سوا کوئی نہیں گن سکتا، ہم تو چند ایک جانتے ہیں۔ ان تمام صفات میں دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں اور آپ کا نام بن گئیں، الصادق الامین، الصادق الامین، سچائی، دیانتداری، یہی دو باتیں میں یہاں کہہ رہا ہوں، سچائی، دیانتداری، الصادق الامین، سچ بولنے والے، دیانتدار۔ اور کہلوایا غیر مسلموں سے، کافروں سے کہلوایا سچ بولنے والے، دیانتدار۔ اگر ہمارے دفتروں میں سچائی، دیانتداری آ جائے، ہمارے اداروں میں سچائی، دیانتداری آ جائے، ہمارے بازاروں میں سچائی، دیانتداری آ جائے، میں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم، ہمارا ملک جنت کا ٹکڑا ہے۔ اسے کوئی سازشوں سے نہیں مارا، اسے ہم اپنوں نے مارا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو دو باتیں ہوں گی، سچائی، دیانتداری، زندگی میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ ابھی تو آپ پڑھ رہے ہو، بچے ہو، لیکن چھوٹے چھوٹے دھوکے یہاں بھی چلتے ہیں، خاص طور ہاسٹل لائف میں، تو لین دین میں۔ تو دیانتداری اور سچائی، یہ دو زیور ہیں میرے، نبی نے بتایا ہے، اور فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ اپنا ہے، غیر ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ تین باتیں ہوں گی تو اللہ رسول تم سے پیار کریں گے، اور اگر تم پیار کا دعویٰ کرو گے تو وہ قبول کریں گے۔ اگر یہ تین باتیں نہیں تو ہن کر دے رہو جو بھی کرنا ہے، یہ تمہارے دعوے وہاں قبول نہیں ہیں۔ یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں، جعلی ڈگریاں پکڑی جائیں تو پھر کیا حشر ہوتا ہے کہ یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں۔ جو ڈگری اللہ اس کا رسول دے رہا ہے، سچائی، دیانتداری، حسن سلوک، کسی بھی معاشرے کے زوال میں یہ دو باتیں بنیادی ہیں، ظلم، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ، ساتھ ظلم کو ملا لو۔ اور کسی بھی معاشرے کی بلندی، کسی فرد مرد کی بلندی کے لیے تین باتیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، ہے اس کی بلندی کے لیے کافی۔ وہ غیر مسلم ہوگا، مسلم ہوگا، کافی اس کے۔ تو بچوں، آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے، ہماری منزل ہے، ہم بے منزل مسافر نہیں ہیں، ہماری منزل ہے، ہم نے اللہ کو پانا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، مرنے سے پہلے پہلے راضی کرنا ہے۔ باقی چیزیں اس کے ذیل میں چلتی ہیں، باقی اس کے ذیل میں چلتی ہیں، اس کو اللہ سے مانگتے رہو۔ یہ تبلیغ کا کام، ان کو سیکھنے کی محنت۔ دوسرا، آپ جن لوگوں سے آپ علم حاصل کرو ان کو عزت دو، ان کی قدر کرو۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جو مجھے ایک حرف سکھا دے، لفظ نہیں حرف سکھا دے، میں اس کا غلام ہوں، مجھے جہاں مرضی جا کے بیچ دے۔ حالانکہ حضرت علی کے علم کی انتہا یہ ہے کہ فرمایا، اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، یعنی ایک آیت کے لیے 10 اونٹ وزن اٹھائیں، اتنا علم اللہ نے دیا۔ اور فرماتے ہیں، ایک حرف جو مجھے سکھا دے میں اس کا غلام۔ تو جو آپ کے ٹیچر ہیں، جو آپ کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کی عزت کیا کریں، ان کا احترام کیا کریں، اس سے آپ کے علم میں برکت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں اللہ شفا رکھے گا۔ استاد کی عظمت، عزت، قدر، یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ تو کسی کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، خضر علیہ السلام بڑے چھوٹے نبی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سینکڑوں میل سفر کیا اور جا کر آگے ہاتھ جوڑ کے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اتنی تواضع کے ساتھ، جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں،
کچھ آپ مجھے عطا فرما دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حالانکہ موسیٰ سب سے بڑے نبی کلیم، اپنے 4 بڑے نبی ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر ان کے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے، سب سے، سارے نبی، ساری کائنات سے بڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ہاں جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ کہتے میں کلیم ہوں، میرے اوپر تورات آئی ہے، سب سے پہلا نبی ہوں جس نے تورات دیکھی، جس نے کتاب جس کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، چل جو تیرے پاس ہے مجھے سکھا۔ کہ جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ مہربانی کر کے مجھے کچھ سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ تو آگے ان کے لہجے میں سختی ہے، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میاں تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، نہ تو صبر کر سکتا ہے۔ اتنا روکھا پن ہے ان الفاظ میں، اتنا روکھا پن ہے۔ وہ آگے کہہ رہے ہیں نہیں 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 جناب میں سچدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میں پوری آپ کی اطاعت کروں گا، سر نہیں اٹھاؤں گا، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ یہ ہے علم کے حاصل کرنے کا راستہ۔ ایک ڈگری مل جانا وہ تو کتنوں لے لیتے ہیں، لیکن جو علم والے بن جائیں، مسیحا بن جائیں، اس میں یہ ایک بڑی شرط ہے اپنے استادوں کی قدر۔ پھر آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو تو اس میں اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ ہماری ایک باؤنڈری لائن ہے، ہماری زندگی گزارنے کی بنیادیں ہیں، اس میں مرد اور عورت میں فاصلہ ہے۔ اس فاصلے کو جو مٹائے گا وہ اپنے معاشرے کو بے حیائی کے سپرد کر دے گا۔ جس معاشرے میں حیا ہوتا ہے اس میں اس قسم کے جرائم کم ہوتے ہیں، جو پچھلے دنوں قصور میں بات چلی، اس کے پیچھے بے حیائی، بے پردگی، آوارگی بہت بڑا سبب ہے۔ میرے اللہ نے کہا اپنی نظریں جھکا کے رکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور یہ مومن عورتوں سے کہو اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، کہ ہم ایک حیا والا دین رکھتے ہیں، حیا والا معاشرہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ۔ تو آپ کے ہاں اکٹھے پڑھتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں یہ مؤدبانہ محبت بھری گزارش ہے بچوں کہ اپنی نظروں کی حفاظت رکھو، حد فاصل رکھو۔ جتنا آپ کی نظر پاک ہوگی آپ کا دامن پاک ہوگا۔ جب نظریں بے باک ہوتی ہیں تو انسان بے حیائی کی طرف چلتا ہے، اور اللہ نے جو پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا اس میں سب سے زیادہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کٹھے مارے، پتھروں کی بارش، اور اوپر نام لگے ہوئے، اور نوکیلے پتھر، اور زمین میں زلزلہ، پہلے زلزلہ، جب تھوڑا سا زلزلہ آیا تو ہم سارے پریشان ہو گئے، تو خوفناک زلزلہ، اور پھر اس کے بعد اس کو اکھاڑا اور اوپر جا کر یوں زمین پہ مارا، اوپر والا نیچے، نیچے والا اوپر کر دیا، چہرے مسخ کر دیے، اور ایک گندے پانی میں ان کی لاشوں کو ڈبو دیا۔ ان کا جو جرم تھا وہ بے حیائی تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا ہوئی، اس بے حیائی پر اللہ نے سب سے زیادہ عذاب کے کوڑے برسائے۔ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میری نظر میں فرعون ہے، جیسے کہ میں خدا ہوں، کہ میں خدا ہوں۔ دنیا میں کسی انسان نے یہ نہیں کہا میں خدا ہوں سوائے فرعون کی۔ اللہ نے وہ اٹھا کر ڈال دیا پانی میں، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم پہ 4-5 عذاب کٹھے اللہ نے ٹھک 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 کر کے برسائے۔ بے حیا تھے، اور معاشرہ بے حیا اس وقت ہوتا ہے جب اس کی پابندیاں ختم ہو جائیں، اس کی حدود حد بندی ختم ہو جائے۔ ہمارا میڈیا بے حیا ہے، ہمارے یہ تاجروں نے جو اپنا سودا بیچنے کے لیے لڑکیوں کو بل بورڈز پہ چڑھا دیا ہے، پیسے کے پیچھے اپنے تجوریاں بھرنے کی خاطر ہماری نسل کو بے حیائی کی طرف بھیج دیا ہے۔ یہ سب سے پہلے پکڑے جائیں، تب جا کر ان مجرموں کی جا کے سرکوبی ہوگی۔ پہلے وہ دروازے بند کیے جائیں جس سے بے حیائی آ رہی ہے، جس سے فحاشی آ رہی ہے، اور جس سے بے راہ روی آ رہی ہے۔ عمیر بن
عمیر ایک تابعین میں سے ہیں، صحابی نہیں ہیں، ان کو رومن نے پکڑا اور ان سے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ، کہا میں نہیں ہوتا، کہا آدھا ملک دوں گا، اپنی بیٹی دوں گا، کہا جو مرضی دو، میں نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا اس کو ایک خوبصورت گھر میں بند کرو اور شراب اور سور کا گوشت اور ایک لڑکی اندر ڈال دو اور دروازے بند کر دو۔ انہوں نے کر دیا۔ 3 دن 3 رات وہ ایک جگہ بند تھے، اور عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ اوپر نہیں اٹھی، یوں بھی نہیں دیکھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ من یمنعک منی، تمہیں کون روک رہا ہے، تمہیں کون روک رہا ہے؟ کہنے لگے مجھے وہ روک رہا ہے جو مجھے بھی دیکھ رہا ہے، تجھے بھی دیکھ رہا ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، مجھے وہ روک رہا ہے، مجھے میرا رب روک رہا ہے۔ انہوں نے کہا تیرے جیسے پاک دامن کو قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تیرا ہیلا کروں گی۔ تو وہ جس کو بھیجا تھا گمراہ کرنے کے لیے وہ ایمان لے آئی، اور اس نے ایک رات کو آ کر اس کو نکالا اور اس کو پیسے بھی دیے، کھانا بھی دیا، کہا یہ راستہ ہے اور یہ ستارہ ہے، اس ستارے کو اپنے سیدھے کندھے کے ساتھ رکھ کے چلتے رہنا تو تم عراق ایک نہ ایک دن پہنچ جاؤ گے۔ اور ان کو اس نے نکال دیا، ان کی حیا سے متاثر ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم اس میں آزاد نہیں، ہم شادی میں بھی اس طرح آزاد نہیں کہ میں نے تمہیں پسند کیا، تم نے مجھے پسند کیا، چلو ہم کورٹ میں شادی کرتے ہیں۔ اس میں ہماری ایک تہذیب ہے، ہم اپنے والدین کی رائے لیتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو عزت و احترام دیتے ہیں، وہ چاہے ہمارے ساتھ سختی کریں، نرمی کریں۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اپنے ماں باپ کے سامنے اتنی آواز بھی نہ نکالو، جو چڑ کے یہ اف، جس کو اف ویسے کہتے ہیں، یہ نوخن ہے نا، اس کے نیچے ہلکی سی میل آ جائے اسے اف کہتے ہیں، ناقابل دید ہوتی ہے، ناقابل دید ہوتی ہے، صرف یوں دیکھو تو نظر آتی ہے۔ تو اف میں اشارہ ہے کہ اتنا ہلکے سے ہلکا دکھ بھی تیری طرف سے ماں باپ کو نہ پہنچے، اتنا ہلکے سے ہلکا دکھ۔ تو ہماری ایک خوبصورت زندگی ہے۔ میں ویسے ماں باپ سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے ضرور پوچھو اور ان کی رائے سے فیصلے کرو، چونکہ مسلط کر دینا یہ اولاد کی حق تلفی ہے، اور ماں باپ کو بیچ میں سے نکال کر کورٹ میرج پہنچ جانا یہ اپنی زندگی تباہ کر دینے والی چیز ہے، کہ جسے ماں باپ کی دعائیں جس کو نہ ملیں وہ پنپتا نہیں ہے۔ ایسی شادیاں 99% ٹوٹ جاتی اور تباہی کا شکار ہو جاتی۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت احترام رائے کے ساتھ اپنی اگلی زندگی کے فیصلے کرنا، تو اس میں برکت ہوتی کہ ماں باپ کی جو دعا ہے، خاص طور پہ جو ماں کی دعا ہے، اور میرے نبی نے ماں کا کیا مقام بتایا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ تو بھائی ہم اپنے عزیز رشتہ دار، والدین، ان سب کی عزت احترام، چونکہ ہمارے معاشرے میں جہاں بے حیائی آئی ہے وہاں گستاخی بھی آئی ہے، بدتمیزی، گستاخی، بدتمیزی، گستاخی۔ میں نے اپنے دادے کو نہیں دیکھا، دادے کے بھائی کو دیکھا ہے۔ تو 6-7 سال کی عمر میں تھا کہ وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ڈیرے میں جاتے تو ان کے جو بیٹے تھے، یعنی میرے والد کے کزن، میرے چاچے ہوئے، وہ باپ کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، باپ کی پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، باپ کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ وہ سامنے بلاتے تو کھڑے ہو کے بات کرتے تھے، بیٹھ کے بات نہیں کرتے تھے، حالانکہ دینی لحاظ سے ان پڑھ، کچھ بھی نہیں جانتے دین کے لحاظ سے، لیکن پیچھے ایک تہذیب تھی۔ وہ تہذیب اب اڑ گئی ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ تمہارا موبائل، اس نے تباہی پھیر دی ہے۔ یعنی اس موبائل نے، ہے تو کوئی اور شے پر شکل ہوئی ہے، تو اس موبائل نے ایک مٹھی میں دنیا جمع کر دی ہے، ایک مٹھی میں 7 بر اعظم اس میں جمع ہے، جہاں مرضی ٹن کرو اور بات کرو۔
لیکن ایک چھت میں بیٹھے بہن بھائیوں کو دور کر دیا کہ اب آپس میں کوئی گفتگو نہیں، آپس میں کوئی بات نہیں ہے، بس وہ اپنے لگا ہوا ہے، وہ اپنے لگی ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارے بچے چڑچڑے ہو رہے ہیں، اس میں ہماری آج کی ماں کا بہت بڑا دخل ہے۔ بچہ بات کرنا ہے تو کہ ہاں بولو کیا کہنا، ہاں سن دی پئی ہیں گل کر۔ اس نے تباہ کر دیا اپنے بچے کو۔ اس الو کو یہ نہیں پتا کہ عزت دینا، توجہ فرمائیں۔ آپ نے لفظ کتنی دفعہ سنا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ توجہ عربی کا لفظ ہے، توجہ کا مطلب ہے، یہ تا کو ہٹا دو تو نیچے نکلتا ہے وجہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، چہرہ۔ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے کہ بوتھا میرے آل کر، اے نہیں میں تو موبائل نو ویکھی جاتے، ہاں بولو کیا کہنا، بولو کیا کہنا۔ اور کوئی ایسے وقت آ گیا وہ بچہ کھیل جب میں وہ کوئی خاصی ڈرامہ ہے تو اس کو تھپڑ بھی پڑتا ہے۔ تو اس نے نا ہماری زندگی کو، وہ میراسیاں دا پتر جب میں انہیں چوم چوم کے مار چھڑیا۔ ہمیں موبائل کا ملا ہے، ہم نے اپنی زندگی برباد کر۔ الو ٹوائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے، فیصل آباد دے تاجر کول پوچھ لو جا، شیخ صاحبان کول پوچھو، ٹوائلٹ بیٹھے ہوتے، چکا لو مال، چکلو مال۔ اتنے احمق، اتنے احمق، اتنے بے وقوف۔ ایک اربوں پتی پارٹی، اس کا چیئرمین تو پورا کھانا، میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، پورا کھانا اس کا ایک ہاتھ میں فون کان سے لگا تھا، جرمنی میں بات کر رہا تھا، کوئی سودا اٹک رہا تھا، اور ایک ہاتھ سے روٹی کھا رہا تھا۔ میں کہا یار لعنت ہے تمہاری اس تجارت پر، تمہیں روٹی بھی نہ کھانے تھی، یہ کیا زندگی ہے؟ تو میرے نبی کو جب کوئی بلاتا تھا نا تو آپ ایسے نہیں کہتے، مطلب فرید صاحب مجھے کہیں گے نا مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، ادھر تو میری اوقات ہی نہیں۔ لیکن جب میرے نبی کسی کو بلاتے تو آپ یوں ہوتے تھے سر، ایسے ہوتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ نے یوں کیا ہو۔ اللہ کی قسم میں قربان جاؤں اپنے نبی کے اخلاق پر۔ کمال۔ کوئی غیر مسلم بھی بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، پھر اب پورا یوں مڑتے تھے، جی فرمائیں، چہرہ دیتے تھے، چہرہ۔ ہماری نسل، ماں باپ آتے ہیں جی بچے نافرمان، اللہ دے بندو تم نافرمان 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے ہو، نافرمان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ تم ایک بچے کو ماں بن کے نہیں سنبھال سکی، وہ 30 بچوں کو 15,000 لے کے کیسے سنبھالی؟ وہ ایک ٹیچر نے کہا بچوں سے، بچوں کہو سی یو پی سپ۔ ان کا مس سی یو پی تو کب ہوتا ہے؟ کہا نہیں بولو سی یو پی سپ۔ کہا مس سی یو پی کب ہوتا ہے؟ کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں سی یو پی سپ ہی رہنا ہے، کپ نہیں بڑھنا۔ اب یہ اسکولوں والے اتنے پیسے کما رہے ہیں اور آگے ٹیچرز کو اتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، یہ ظالم۔ تو جو ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکی، وہ 40 بچوں کو ایک ٹیچر جو بیچاری اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، کیا کچھ کر کے آتی ہے، اور وہ 15-20 ہزار بھی کہاں سے سنبھالے؟ کیسے وہ توجہ دیکھ؟ میں قربان جاؤں اپنے نبی، اللہ کے واسطے بچوں ایک قرآن پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ، ایک اپنے نبی کی سیرت پڑھو، پھر تمہیں ممبر پہ بیٹھا مولوی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میرے ملک میں فرقہ واریت کے پھیلنے کی ایک وجہ تمہاری جہالت بھی ہے۔ تم اناٹومی ساری پڑھ لیتے ہو اور سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا ہے، تو ممبر پہ بیٹھا جو مرضی بولتا رہے، تمہارے پاس کوئی پیمانے نہیں اس کو ناپنے کا اور اس کو پکڑنے کا۔ وہ جو اب یہ فرقہ واریت کی آگ بازار سے نہیں اٹھی، مسجد سے اٹھی ہے، اور مسجد کے خطیب نے اٹھائی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے، ہر مسلک میں اعتدال پسند لوگ ہیں، لیکن یہ جو پیسوں پر بک جاتے ہیں اور زبان کے تیز ہوتے ہیں، انہوں نے آگ لگا دی، مسلم کو مسلم سے کاٹ کے رکھ دیا، اور اس کا بہت بڑا سبب تمہاری جہالت۔ تو قرآن پڑھو، ایک اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تاکہ آپ کو پتہ کل کو آپ نے شادی ہونی، زندگی گزارنی،
کلینک میں بیٹھنا ہے یا کہیں ٹیچنگ کرنی ہے یا کہیں بھی کوئی کام کرنا ہے، اب پتہ تو ہو کہ زندگی گزارنی کیسے، پیسے کے غلام بن کے مر جانا یہ کوئی زندگی، یا اپنی طبیعت کا غلام بن کے مر جانا یہ کوئی زندگی؟ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنے حبیب کی زندگی کو سامنے رکھو۔ تو میرے نبی کی زندگی کا ایک کیلنڈر تھا، ایسے نہیں تھے کہ بس نبوت میں گم ہوئے تو کسی اور کے لیے ٹائم نہیں، بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے، بیویوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے، لوگوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے، اپنی ذات کے لیے۔ اتنے بڑا نبوت کے بوجھ لے کر حسن حسین سے کھیلنے کے لیے ٹائم نکالتے تھے، ان کے لیے ٹائم نکالتے تھے۔ آج کے ڈاکٹر کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ دن میں کالج آتا ہے، ہاسپٹل آتا ہے، شام کو کلینک کرتا ہے، اس کے بچے کہاں ہیں اس کو نہیں پتا۔ ایک اسکول کے پرنسپل مجھے بتانے لگے کہ میرے پاس دو آئے ماں باپ، دونوں ڈاکٹر، ایک گائنیکالوجسٹ تھی، ایک دوسرا تھا فزیشین یا کیا تھا یاد نہیں۔ کہا جی 2-3 دن ہو گئے ہمارے بچوں نے گھر کھانا نہیں کھایا، اور بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ان کو بلا لیا، 2 بچے تھے، پوچھا بھئی تم کھانا نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم امی ابو کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ یہ میں کسی سے نہیں سنا، میں نے خود سنا ہے، وہ کالج کے جو پرنسپل تھے ان سے سنا، اسکول کے جو پرنسپل تھے ان سے سنا۔ تو انہوں نے ماں باپ کو باہر بٹھا دیا، پوچھا کیا ہوا، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کہا جی صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے ہیں، ہم اسکول چلے جاتے ہیں، دوپہر کو ہم آتے ہیں تو وہ ہاسپٹل ہوتے ہیں تو ہم اکیلے ہی ہوتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پھر ٹیوٹر آ کے ہمیں پکڑ لیتے ہیں، پھر شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک کر رہے ہوتے ہیں، ہم پھر خالی ہوتے ہیں، تو ایک ہفتہ ہو جاتا ہے ہمیں شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو ہم نے احتجاج کیا ہے کہ ہم ایسے ماں باپ کے ساتھ کے گھر میں کھانا ہی نہیں کھائیں۔ تو ایسے ڈاکٹر نہ بنو کہ جن کے لیے بنا رہے ہو ان کے لیے بھی تمہارے پاس کوئی ٹائم نہ ہو۔ اعتدال سیکھنا ہے تو اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنا قرآن پڑھو، پھر آپ کو بتائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو اس کو بھی اعتدال کے ساتھ استعمال کرو۔ سوئٹزرلینڈ میں تھا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں کوئی کسی کو ڈائریکٹ کال نہیں کرتا ہے، میسج دیتا ہے، میسج۔ فون کھلا رہ گیا میرا، اب تو خیر بہت کم ہی سنتا ہوں کہ سر درد کی وجہ سے، پہلے کال لے لیتا تھا۔ میں رات کو سوتے سوتے بھول گیا بند کرنا، سردیوں کے 12:30 1 بجے کے قریب کال بجی، تو میں ڈر گیا کہ یہ تو کوئی ایمرجنسی یا کوئی وہ مطلب کسی کوئی موت فوت کی خبر ہی ہوتی، ایسے وقت میں کون فون کرتا ہے۔ تو میں نے گھبرا کے فون اٹھایا، جی مولانا صاحب بول رہا ہوں میں، جی پوچھنا ہے بھی ٹائلٹ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں کہو نامراد گھڑی تو ایک ہی وجہ، 2 بجے تو یہی مسئلہ پوچھنا ہے بھی ٹائلٹ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میرے دیس کا اناڑی پن ہے، یہ جانتے نہیں ہوئے یہ اس کا استعمال کیا ہے۔ تو بہرحال بچوں نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یاد رہ جائیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے، جب آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں جائیں، یہ ایک واحد محنت ہے جو فرقہ واریت سے نکالنے کی ایک خوبصورت کوشش ہے، اخلاق پر ایمان بنانے کی خوبصورت محنت ہے، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت بخشی ہے۔ جب اللہ آپ کو ہمت دے ضرور جائیں، اور ابھی سے امت بن کے چلنے کی کوشش فرمائیں، کسی فرقے کے ترجمان بن کے نہ چلیں بلکہ اسلام کے ترجمان بن کے چلیں۔ جو آپ کا عقیدہ ہے اس کو دل میں رکھیں، اس کے پرچار میں نہیں، پرچار ہم نے اسلام کا کرنا ہے۔ مثال کیا ہے، نماز پڑھو، یہ اسلام کا پرچار ہے، ہاتھ ایتھے بنن ہاتھ چھوڑنے، یہ مسلک کا پرچار ہے، یہ لڑائی اور جھگڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، مجھے بھی دے اور توفیق دے، اور میں فرید صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آپ بچوں کے سامنے اپنا مدعا پیش کرنے کا۔ السلام علیکم۔
آج کل فوت ہو گئے ڈاکٹر عبید اللہ خان، پہلے ہوتے تھے، ہاں ان کے لیے دعا کرنا. چل ابھی کر دیتے ہیں دعا. ان کو نام کر دیا اجی میں دعا کراتا میں بتا دیا نا. درود شریف پڑھ لیں بچوں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا اللہ تو اس ادارے کے جو پرنسپل تھے عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں. ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ان کی یا اللہ سماجی خدمات اور یا اللہ خدمت خلق کو ان کی بخشش کا ذریعہ بنا. یا اللہ ان کے جنت الفردوس مقام فرما، قبر کو روشن فرما، ٹھنڈا فرما. یا اللہ آخرت کی ساری گھاٹیوں کو عافیت کے ساتھ پار فرما. یا اللہ جو بھی اہل ایمان تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں سب کی بخشش فرما. یا اللہ جب ہمارے تیری بارگاہ میں پیش ہونے کا وقت آئے تو اپنی رضا کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ عافیت والی عافیت والی عافیت والی واپسی مقدر فرما، ایمان کے ساتھ مقدر فرما. یہ ہمارا سرمایہ تیرے سامنے ہے، ہماری نسل ہے، بچے بچیاں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے ایمان کو بلند فرما، ان کے کردار کو بلند فرما، ان کے اخلاق کو بلند فرما. انہیں ملک کا سرمایہ بنا، اعلیٰ ترین علم عطا فرما، اعلیٰ ترین اخلاق عطا فرما. یا اللہ یہ قوم کے ہیرے بن کے نکلیں، یہ تاجر بن کے نہ نکلیں. یا اللہ ان کے کمائی کے جذبے نہ ہوں، خدمت کے جذبے ہوں. ان کو اپنے خزانوں سے عالی شان عزتیں، رزق، اعلیٰ اچھی زندگی عطا فرما. والدین کی ٹھنڈک فرما، استادوں کے لیے باعث فخر بنا. یا اللہ اس ادارے کو بھی ہر قسم کی سہولیات نصیب فرما، ترقیات نصیب فرما. یہاں پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہاں کے وی سی، ان کے نیچے جتنا بھی عملہ ہاسپٹل میں ہے، کالج میں ہے، یا اللہ یہاں تک کہ سویپر تک بھی یا اللہ سب پر اپنی نظر کرم فرما. یہاں جتنے مریض آئیں ان کو شفا سے واپس لے جا. جن کا وقت آ چکا ہو وہ ایمان پر ان کی واپسی فرما. اور یا اللہ ہمارے تمام یا اللہ پورے ملک کی حفاظت فرما. ہم فتنوں میں ہیں، آفات میں ہیں، اندر باہر کے بے شمار دشمن ہیں. یا اللہ سب سے ٹکرانا ہمارے بس کا نہیں. تو اپنی قدرت کو ظاہر فرما، اپنی غیبی مدد کو ظاہر فرما. یا اللہ ہمیں زلزلوں سے بچا، ہمیں زمین کے یا اللہ جھٹکوں سے بچا، زمین کے تھر تھرانے سے بچا. ہمارے گناہ معاف فرما. یقیناً زلزلے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمیں زلزلوں سے بچا، ہمیں آسمانی آفات سے بچا، ہمیں زمینی آفات سے بچا. جن گناہوں کی وجہ سے زمین تھر تھراتی ہے، کپ کپاتی ہے، ان گناہوں سے میرے ملک کو پاک فرما دے، میرے دیس کو پاک فرما دے، پوری امت کو پاک فرما دے. اور جن اعمال پر زمین جھومتی خوش ہوتی ہے، تیرا آسمان یا اللہ موقع کا پانی برساتا ہے اور تو اور تیرے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، وہ اعمال ہمیں ہماری نسل کو نصیب فرما، نصیب فرما. ان سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی نبی الکریم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا. میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے.